دنیا اللہ کا ضابطہ نہیں ہے کہ دنیا کا حال ایک حال پر رہتا نہیں ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے، لیکن اللہ کا دین اللہ کا ضابطہ ہے۔ آپ خود ہی فیصلہ کرو کہ یہ کمینی دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب اس کے اصول اور اس کے طریقہ متعین ہیں، اس کے خلاف کرنے سے آدمی ناکام ہو جائے گا، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جو دین اللہ کا ضابطہ ہے، جو دین اللہ کا محبوب ہے، اور جو دین ہمیشہ کے لیے دیا گیا ہے، کیا اس کا کوئی ضابطہ کوئی اصول نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس طرح ایک شریعت اور ایک طریقہ زندگی عطا کیا ہے۔ نماز ایسے پڑھی جائے گی، روزہ ایسے رکھا جائے گا، زکوٰۃ ایسے دی جائے گی، حج ایسے کیا جائے گا۔ اس طرح پوری شریعت کے احکام اور اس کے طریقے متعین ہیں، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ آپ چاہیں گے کہ زمانہ بدل رہا ہے، پانچ نمازوں کی 4 نمازیں ہو جائیں، اب مشکل ہو جائے لوگوں کو۔ اس زمانے میں 5 نمازیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں 4 ہو جائیں، جو قیامت تک بھی کوئی اس کو بول نہیں سکتا، نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہہ طریقہ چلو جی اس طرح نہیں، اس طرح کرنے زمانہ بدل رہا ہے، یہ نہیں جی۔ تو نماز کا طریقہ بدلے گا اس زمانے کے بدلے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دعوت ہے وہ قیامت تک بدلے گا نہیں زمانے کے بدلنے سے۔ اگر زمانہ بدل رہا ہے، اب دعوت دینے کے لیے اور بھی ذرائع ہیں، اور بھی طریقے ہیں، اخبار ہے، رسائل ہیں، موبائل ہیں، ان کے ذریعے دعوت دی جائے۔ زمانہ بدل رہا ہے، پہلے یہ سامان یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو پھر میں تو آپ سے پہلا سوال کر رہا ہوں سب سے کہ جب آپ زمانے کے بدلنے سے نماز کا طریقہ نہیں بدل سکتے، تو جس کام کو لے کر ان کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، کیا اس کا طریقہ بدل سکتا ہے؟ اس کا آسان سوال کر رہا ہوں۔ آپ پہلے نماز کا طریقہ بدل کے دکھلائیے۔ یہ زمانہ بہت بدل گیا ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، تو کیوں نہیں نماز کا طریقہ بدل دیا جاتا؟ یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ اور آپ کے دین کے طریقے نہیں بدلیں گے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے، تربیت کے لیے جو طریقے متعین کیے ہیں وہ طریقے قیامت تک چلیں گے، اور مسلمان ان طریقوں کا پابند ہے۔ میرے دوستوں، یہ بنیاد ہے۔ اس طرح کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے اسلام میں۔ سنت کی پابندی قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیادی فریضہ ہے جس کو لے کر آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کا بھی طریقہ متعین کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے آپ پر جو احکام نازل کیے ہیں، آپ یہ احکام لوگوں تک خود پہنچائیے۔ نکلنے پڑنے والا پریشان کریں گے۔ بات ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکالتا ہے۔ چلا گئے دے دے یہ مسلمانوں میں جتنی بے دینی ہے، یا تو غیروں سے محبت کی وجہ سے ہے، یا غیروں سے رعب کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ پہلے بات میں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے ہر مسلمان کو سب سے پہلے یہ بات ماننی پڑے گی اور یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، موبائل سے، دنیا جان کے آلات و ذرائع سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ سن لے بات اچھی طرح دھیان رکھنا پڑتا۔ آپ کسی ذریعے سے دین کی بات لوگوں تک پہنچا دیں، اس سے آپ کا دعوت کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہوں دعوت کا فریضہ بدنی فریضہ ہے۔ آپ کسی مشین کے ذریعے نماز ادا کر دیں، یا کسی مشین کے ذریعے آپ کی نماز ادا ہو جائے، یا کوئی مشین آپ کی طرف سے
حج کر لے ذکر کر لے تو ذکر کا حج کا نماز کا عبادت کا روزے کا فریضہ ادا نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے بدن کو استعمال نہ کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسی طرح انسان کا بدن ہے اس کے بغیر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. نہ قلم سے نہ اخبار سے نہ رسائل سے موبائل سے آپ جن کا پیغام لوگوں تک بھیجتے رہیں پڑے پڑے اس سے میں مطلب کھا کر کہتا ہوں دعوت کا فریضہ ادا کریں. اچھی طرح میری بات کان کھول کر دعوت بدنی فریضہ ہے. نماز بدنی فریضہ ہے. آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بدن کو استعمال کرنا پڑے گا. آپ بتا دو ایسی کوئی مشین بن جائے جو مشین رکوع سجدہ قوم قاعدہ جلسہ تحیات سبحانک اللہم دعائیں سلام پھیر لے سب اس کو مشین کر لے. ایسا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. اس زمانے میں ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے. اگر ایسی کوئی مشین تیار ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. بہت آسانی سے ہو جائے گی. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جانے اور نماز پڑھا میں سوال کرتا ہوں کو جواب دے دو کہ نہیں جی نماز تو ہوگی نہیں جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. میں کہنا چاہتا ہوں آپ تو لگے دنیا کمانے میں اور مشینیں اور موبائل یہ دین پھیلاتے رہے. ایمان کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے اور مسلمان مرتد ہو رہا ہے. اس کی خدا کی قسم ہو جائے کہ دین کو پھیلانے کے لیے آلات اور مشینیں استعمال ہو رہی ہیں. دین کے لیے مسلمان کا خود اپنے بدن کا استعمال ختم ہو رہا ہے. اس کا بدن تو لگ گیا دنیا کمانے میں اور مشینوں سے دین کی باتیں پھیلاتے رہو اور کہتے رہو کہ ہم تو دین پھیلا رہے ہیں. جبکہ میں نے عرض کر دیا کہ دعوت ایسا بدنی فریضہ ہے جس کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے. حدیث ہے فرمایا جو تم میں سے گناہ ہوتے ہوئے دیکھے من رہا بالکل منکرن فلیغیرہ بیدہ. جو تم میں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. کیا مطلب ہاتھ سے بدلنے؟ ہاتھ سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان بہکائے میں آ کر بدل کے کسی گناہ کی جگہ پہ چلا گیا جو ایک حلقے پہ جا کے بیٹھ گیا شراب گڈے پہ جا کے بیٹھ گیا. آپ لگا دو اشتہار بازاروں میں شراب پینا حرام ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے دعوت کا فریضہ زیادہ نہیں ہوگا. اس سے کوئی دعوت کا فریضہ دعوت کا فریضہ آپ کے دل میں بدنی ہے. آپ جائیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھا کر شراب گڈے سے اٹھا لاؤ تو کہا جائے گا کہ ہاں آپ نے دعوت کا فریضہ ادا کیا. اس طرح نماز میں اپنے ہاتھ باندھنا یہ نماز کا عمل ہے. ایسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت میں گناہ کرنے والے کے جا کر اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑنا صرف کہہ رہا ہوں میں صرف یہی فریضہ ہے جس سے دعوت کا یہی طریقہ ہے دعوت پکڑ جاتا ہو. حدیث ہے گناہ ہوتا ہوا دیکھے اس کو جائیے اپنے ہاتھ سے اخباروں سے بدلتے پوسٹر لگا دے جگہ جگہ بازاروں میں نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. پوسٹر لگا دے بازاروں میں سود کھانا حرام ہے. اس سے دعوت کا فریضہ ادا بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اس سے آدمی سود سے جھوٹ سے یا بد نظری سے باز بھی نہیں آئے گا. دعوت کا فریضہ نہیں ادا جو کہ نہیں جی ایسے بھی ہو جائے گا وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے. کیا حدیث نہیں ہے کہ جو تم میں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. بتائیے حدیث کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟
یہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ انہیں دعوت دینے کا مقصد یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اخبار سے، رسائل سے، موبائل سے، اس سے بھی دعوت کیا سکتی ہے۔ حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ منکر کو اپنے ہاتھ سے بدلیں، گناہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں گناہ کرنے والے کے پاس اور اس کو زبان سے سمجھا کر یہ آپ کے ایمان کا درمیانہ سمجھا ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کسی ایسی جگہ ہے جہاں آپ ایمان کھولیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہے جو دل سے اللہ سے دعائیں کر کے اس گناہ کو ختم کرے۔ اگر کسی کو انکار ہے اس بات سے تو وہ حدیثوں پر غور کرے۔ حدیث آتا ہے سارے مسلمان ایک کشتی میں سوار ہیں، چاہے امریکہ میں رہتے ہوں، یورپ میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، ہندوستان میں رہتے ہوں، کہیں رہتے ہوں، ساری دنیا کے مسلمان ایک کشتی میں سوار ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اس کشتی میں کچھ سوراخ کرنے لگے، بتاؤ جی فرمایا کہ بھائی اعلان کر دو کہ سوراخ نہ کرے، تو جو سوراخ کرے گا وہی ہلاک ہوگا، آپ بچا لیں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ارے بولو، یہ کشتی میں جگہ جگہ پوسٹر لگا دے، اشتہار لگا دے، ارے بھائی تو کشتی میں سوراخ نہ کیجو، جگہ جگہ لکھ دو، نہیں کوئی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اب تو جو سوراخ کرے گا وہی ڈوبے گا۔ یہ نہیں، حدیث نے فرمایا کہ سوراخ کرنے والے کا اگر جا کے ہاتھ کا پکڑا تو یہ تم بھی ڈوبو گے۔ چاہے اس جہاز میں، اس کشتی میں کتنا بڑا بزرگ ہو، ولی ہو، کتنا بڑا گوالا ہو، حدیث میں اللہ نے فرمایا جبرائیل اس پوری بستی کو اٹھاؤ طرف اور پٹا دے دیں۔ جبرائیل نے کہا اس میں تیرا فلاں ایک بندہ ہے کہ تیری یاد سے کبھی غافل نہیں ہوا، ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا، تیری عبادت کرتا رہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اس بزرگ کو بھی ہلاک کر دو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل لوگ نماز چھوڑ رہے تھے، لوگ گناہ کر رہے تھے، لوگ سود کھا رہے تھے، لوگ شراب پی رہے تھے، لوگ جھوٹ بول رہے تھے، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن یہ جو عابد ہے یہ اپنی نماز میں لگا رہا، ذکر میں لگا رہا، تلاوت میں لگا رہا، اسے کبھی اس کو روکنے کا خیال نہیں آیا اور اس نے انہیں کبھی نہیں روکا گناہ سے، انہیں کسی بھی ہلاک کر دیا۔ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ اس نے گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر روکنے کی کوشش کہ کشتی میں جو سوراخ کر رہا ہے وہ اصل میں گناہ کرنے والا ہے۔ اگر تم نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تب تو کہا جا سکتا ہے کہ سوراخ کرنے جاتے روکتے، اور اگر تم نے اسے چھوڑ کے اس کے ہاتھ پر سوراخ کر دیا اس نے، تم چیختے رہو جی میں نے تو منع کر دیا تھا، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ آپ اعلان کر دیتے، کیا آپ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ آپ کس نے کھڑا کیا، آپ کو کیوں کھڑا پوچھے ان سے کیوں کھڑے؟ ڈر کے بات سنو، سب بیٹھ جاؤ نیچے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اس کشتی میں سوراخ کرنے والے کا جا کے ہاتھ پکڑنا بس یہ ایک نجات کا راستہ ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کشت سب سے پہلے کشت کا مقصد ہے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، پہلا مقصد ہے، پہلی صفت 6 نمبروں میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا۔ یہ گشت ہے اسی لیے، صحابہ گشت کرتے اسی لیے تھے تاکہ ایمان کی تکمیل کریں۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں تبلیغ میں گشت کرنا
ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ تبلیغ میں گشت کرنا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ گشت کا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اسے نماز کے لیے مسجد میں لے آنا، اسے کہتے ہیں امر بالمعروف۔ ایک آدمی کو شراب کرنے سے اٹھا جانا، اسے کہتے ہیں منکر سے روکنا۔ آپ کتاب لکھتے ہیں منکر سے معروفات سے کتابیں شامل ہیں، آپ وہ معروفات کا علم ہے، دعوت نہیں۔ کتاب پڑھ لو جی، کتاب پڑھ کے میں جاؤں کہ ہاں بھائی یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا مجھے، یہ نیکی ہے، یہ کرنی ہے مجھے، یہ نہیں، اس کی دعوت کا فائدہ نہیں۔ اس سے آپ کو حرام حلال کی معلومات تو حاصل ہو جائے گی، لیکن ایمان جو بنے گا وہ میں تمہیں آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں، ایمان جو بنے گا وہ تو بھلائی کا حکم کرنے سے، برائی سے روکنے سے ہی بنے گا۔ اور اس کے لیے یہ گشت ہے کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور ملاقاتیں کرو اور انہیں گناہ کے اڈے سے اٹھا کر اور انہیں شراب کے ماحول سے اٹھا کر انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ۔ اسے کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی میں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ایمان میں کمال چاہتے ہو تو لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو نیکی پر آمادہ کریں۔ اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جی کیا ایسے ایمان بنے گا؟ کیا تبلیغ جماعت کے طریقہ ایمان بننے کا ہے؟ یہ تبلیغ جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ وہ اپنے ایمان میں کمال اس پیدا کرتے تھے۔ تو علماء سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، امام بخاری علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، حالت پر نہیں رہتا۔ اور دلیل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، ہاتھ پکڑ کر خوشامد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چلو آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ایمان کے حلقوں میں، اب میرے پر ایمان لائیں گے۔ وہ صحابہ کو دعوت دے کر وہ ایمان کے حلقوں میں جوڑتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آؤ بیٹھو اپنے پر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں دیکھو ایمان کی زیادتی اس طرح ہوتی ہے۔ بتائیے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایمان کے بڑھنے کو جو ثابت کر رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل کے عمل سے ثابت کر رہے ہیں۔ سوچ لو، میں تو علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں گشت کرنا کوئی فرض کوئی واجب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے گشت ہے۔ اس سے اندازہ کر لینا کہ گشت کی کیا اہمیت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں ایسے لوگوں کے ہاتھ پکڑتے ان سے کہتے کہ چلو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ آؤ مسجد میں، اب میرے پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں اور بازاروں میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے انہیں مسجد میں اس لیے لے کر آتا ہوں تاکہ میری ایمان میں زیادتی ہو۔ دیکھیے آپ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ یہ کہہ نہیں کہ تو کوئی ضروری نہیں ہے ایمان سیکھنے کے لیے، یہ تو کوئی طریقہ متعین نہیں ہے؟ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں گشت کا جو اصل مقصد تھا مسجد سے باہر کے گناہوں کے اڈوں کو اور شراب کے ماحول کو اور گندے جو ہے گناہوں کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ان گناہ کرنے والوں کی جگہ کو تبدیل کرنا، یہ گشت کا مقصد ہے۔ یہ تو نہیں ہے حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں اور بازاروں میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے انہیں مسجد میں اس لیے لے کر آتا ہوں تاکہ میری ایمان میں زیادتی ہو۔ دیکھیے آپ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ یہ کہہ نہیں کہ تو کوئی ضروری نہیں ہے ایمان سیکھنے کے لیے، یہ تو کوئی طریقہ متعین نہیں ہے؟ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں گشت کا جو اصل مقصد تھا مسجد سے باہر کے گناہوں کے اڈوں کو اور شراب کے ماحول کو اور گندے جو ہے گناہوں کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ان گناہ کرنے والوں کی جگہ کو تبدیل کرنا، یہ گشت کا مقصد ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ گزرتے کسی دین کی بات کر رہے ہیں، آگے بڑھ جائیں۔
یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، ملاقاتیں کہ جن سے ملاقات ہوئی انہیں دین کی دعوت، جن سے ملاقات ہوئی دین کی دعوت دے دی، ان سے ملاقات ہو گئی ان کے گھرے بیٹھ کے بات کر لی، ان کے پاس چلے گئے ان کے دفتر میں بیٹھ کے بات کر لی، ان کے یہاں چلے گئے ان کے کارخانے میں بیٹھ کے بات کر لی. میں کیا بتاؤں آپ کو. میرا سوال ہے، آپ کا رشتے دار، آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی کسی کنویں میں گر جائے، اللہ نہ کرے کسی گڑھے میں گر جائے، اور آپ گزرتے گزرتے اس سے کہیں بھائی صاحب آپ باہر آ جاؤ، آپ ہلاک ہو جاؤ گے، آپ سمجھا دیں انہیں کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ باہر نکل آؤ، ان کی بات سمجھا کہ آپ آگے بڑھ جاؤ. تم مجھے بتاؤ کیا تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ ارے کوئی ہاں نہ میں جواب دے گا میری بات کا؟ یہ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے سمجھانے اس کی جان بچ جائے گی؟ بولو جی بولو. آپ سمجھا دو اسے بھائی صاحب آپ یہاں گڑھے میں پڑے ہوئے ہو، باہر آ جاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں گناہ کرنے والا گڑھے میں پڑے ہوئے شخص کی طرح ہے. گناہ کرنے والا گڑھے میں پڑے ہوئے آدمی کی طرح ہے. ابو دردہ کا قول میں عرض کر رہا ہوں، صحابی ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. کیا تم اس کو نکالو گے نہیں گڑھے؟ یہ رنتقن مستقری جی، کیا تم نکالو گے نہیں گڑھے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ملاقاتیں کر کے لوگوں تک دین کی بات پہنچا. مولانا صاحب فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا کوئی تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، بات کا دل میں اترنا تبلیغ ہے. اور یہ بات بالکل قرآن حدیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ بات کے دل میں اترنے کی جگہ صرف مسجد ہے. اس لیے حدیث میں قرآن میں صاف فرما دیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو مسجد کا عمل سے آباد رکھتے ہیں. یہ بات یاد رکھو کہ مومن مشرک کے درمیان مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے. غیر مسلم اور مشرک کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والے نہیں ہیں، لیکن سارے ایمان والے مسجد کو آباد کرنے والے ہیں. تو میں نے عرض کر دیا کہ آپ گزرتے گزرتے کسی کو دین کی بات کان میں ڈالتے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے کسی گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو آپ نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی باہر آ جاؤ. نہیں جی، اس کو سہارا چاہیے. آپ ہاتھ پکڑ کے اسے گڑھے سے باہر نکال لیں پھر تو اس کی جان بچ سکتی ہے. اور اگر آپ اسے نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اسے اسی کنویں میں چھوڑ دیا جہاں وہ پڑا ہوا تھا. اس سے تو ذمہ داری ادا نہیں. میں نے پہلی بات کر دی، پہلا مقصد اس تبلیغ اور دعوت کا پہلا نمبر، پہلی صفت ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. اور اس ایمان کی تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنا وقت فارغ کریں، روزانہ مسجد کے اطراف میں لوگوں سے ملاقات کر کے